اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 11واں روزہ، عشرۂ مغفرت کا ہو گیا آغاز۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ ایک بار پھر آج ایک اہم موضوع لے کر انٹرو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع یہ پورے سال کے لیے ہے، بالخصوص رمضان کے لیے۔ پورا سال ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار، ہمارے آفیسز والے، ہمارے امپورٹرز، ہمارے ایکسپورٹرز، ہر طرح کی چیزیں فروخت کرنے والے، منگوانے والے، بیچنے والے، وہ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وہ کتنا ایمانداری سے کرتے ہیں، کوالٹی کیا ہوتی ہے، ناپ تول کیسا ہوتا ہے، پیکنگ کیسی ہوتی ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اور اس میں کچھ معاملات ہم سے یعنی عوام سے متعلق ہیں، کچھ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ پورا سال یہ مسئلہ رہتا ہے، یہ معاملہ رہتا ہے، یہ گفتگو میں رہتا ہے، اور یہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے، یہ ماہ مقدس آنے والا ہوتا ہے، جو آسانیوں کا مہینہ ہے، جو بانٹنے کا مہینہ ہے، جو نوازنے کا مہینہ ہے، جو آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، جو دعائیں لینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے، مہنگائی اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوز ذخیرہ کرتے ہیں اناج کو، کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں سبزیوں کو، پھلوں کو، اور جو فروزن آئٹمز ہیں ان کو، اس طرح سے گوشت والے، ہر طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں مہینہ رمضان کا آیا ہے تو یہ کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا نہیں، مال کمانے کا۔ افسوس ہے ان پر جو خود مسلمان ہیں، جو خود بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی روزے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ساری بات کو، سنتے ہیں ساری بات کو، پڑھتے ہیں ساری بات کو، کہ رمضان المبارک میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم آپ کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی نہ قانون نے اجازت دی ہے، نہ شریعت نے اجازت دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ مہنگائی کرتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں فروٹ لینے کے لیے آتے ہیں کہ افطار کریں گے بچوں کے ساتھ، لیکن جب دیکھتے ہیں بہت مہنگا ہے فروٹ، واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ آپ نے 200 روپے کا سیب 400 کا کر دیا، 100 روپے کے کیلے 200 کے کر دیے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے سبزیوں کی قیمت کو پر لگا دیے 450، 500، 550 روپے کے جی۔ جو مرغی تھی آپ اس کو 800 پہ لے گئے۔ آپ بڑھائے جا رہے ہیں، گوشت 1000 روپے سے 1300، 1400 پہ لے گئے۔ آپ بڑھائے جا رہے ہیں، اور اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ کمانے کے لیے آیا ہے، پھر کوئی مہینہ ہی نہیں ملے گا، کمانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور پھر اس کا مقابلتی عمل کیا ہے؟ آپ سارے کام تو نہیں کرتے نا۔ اگر آپ کا مرغی کا کام ہے تو پھر آپ کپڑے لینے بھی تو جائیں گے، پھر کپڑے والا بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا، آپ کی جیب سے جائے گا۔ اگر آپ کا کپڑے کا کام ہے تو آپ فروٹ لینے تو جائیں گے نا، آپ کپڑا مہنگا کر دیں، پھر آپ کو فروٹ مہنگا ملے گا۔ آپ فروٹ کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے جوتے لینے جائیں گے، جوتے والا یہ کرے گا، اس نے بھی تو ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ رمضان اور عید کے وقت جو ہے وہ میں مال بیچوں گا، 400 کا جوتا 800 کا، 800 کا 1600 میں، 1600 کا 32 میں بیچوں گا۔ یہ ایک سائیکل ہے مکافات عمل کا۔ جب سارے لوگ بے حس ہو جائیں، سارے دکاندار بے حس ہو جائیں، ہم اور آپ، ہم سب مال بیچنے والے مال کمانے پہ لگ جائے، حلال روزی کمانی نہیں ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، اور چیزوں کو مہنگا بیچنا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ مہنگا بیچیں گے تو مہنگا لینا بھی پڑے گا۔ اور پھر ہماری حکومت تو ستو پی کے سو رہی ہے۔ یہ سارا کام کمشنرز کا ہے، ڈی سیز کا ہے، اے سیز کا ہے، کہاں ہے سارے؟ وہ بھی سو رہے ہیں۔ اور پھر نچلی سطح پہ جو ہماری انتظامیہ ہے، وہ کنٹرول لسٹ، جو پرائس کنٹرول لسٹ بھیجتی ہے ان دکانداروں کو، جا کے چیک نہیں کرتی، بلکہ اس لیے جاتی ہے کچھ ہمیں مال دے دو تو ہم آئیں گے ہی نہیں، ہم آپ کی پرائس چیک ہی نہیں کریں گے، ہمیں کچھ دے دو بس۔ کتنے افسوس کی بات، پورا نظام بگڑا ہوا ہے، اور یہ سارے روزے سے ہیں، اور یہ سارے رمضان میں کر رہے ہیں یہ کام۔ ان کو حیا نہیں ہے، ان کو حیا نہیں ہے، ان کو شرم نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کون سا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بچوں کے پرزور اصرار پر کہ بابا ہمیں شاپنگ کروائیں، بابا ہمیں شاپنگ کرائیں، بابا
رات کو ہمیں چنا چاٹ کھلانے لے جائیں، سموسے کھلانے لے جائیں، آج یہ افطاری لے آئیں، وہ مجبوری میں بچوں کے اصرار پر انہیں موٹر سائیکل کی ٹنکیوں پہ بٹھاتا ہے باپ، بیگم کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے چلو میں آج تمہیں چکر لگا کے آتا ہوں، کچھ کھلا کے لاتا ہوں، کچھ خرید کے لاتا ہوں. لیکن جب آپ حضرات کی ذخیرہ اندوزی، آپ حضرات کا مال بٹورنے کی جو حص ہے، حوث ہے، اس کی وجہ سے جو آپ لوگ مہنگائی کرتے ہیں، وہ صرف چکر لگا کے واپس آ جاتا ہے، خرید کچھ نہیں سکتا، کھلا کچھ نہیں سکتا. رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یو کے، افریقہ، آسٹریلیا اور امریکہ کی سٹورز پر لکھا ہوتا ہے بلیسنگز آف رمضان سیل 30%. کون لکھ رہا ہے؟ گورے لکھ رہے ہیں. جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنے کرسمس پہ بھی لوگوں کو سیل کر کے دیتے ہیں، کم قیمت پہ چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ماہ مقدس، نیکیوں کا موسم بہار، رمضان آ رہا ہے، اچھے دسترخوان خریدیں، نہیں تسبیح، نہیں ٹوپی، یہ سب خریدتے ہیں، پھر ٹوپی پہناتے ہیں. خود تو ٹوپیاں پہن ہی رہے ہیں، دوسروں کو ٹوپیاں پہنا بھی رہے ہیں. یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ٹھیے والا بھی، اس نے گودام کرائے پہ لینا ہے رمضان سے پہلے، کہ میں اس میں فروٹ کو، سبزیوں کو اسٹور کروں گا 2 4 5 دن. کوئی اسٹوریج کا سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح گوشت والا کرتا ہے، اسی طرح فلاں فلاں. سب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے نوچنے کا، عوام کو نوچو. اور پھر وہ ہمارے بیلٹ والے بھی بیلٹ سیدھا کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے صحیح بھتہ لینے کا. پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، بنو ہو، سوات ہو، کراچی ہو، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، آزاد کشمیر، گلگت، اسکردو، جو بھی ہو، ہر شہر کی انتظامیہ یہ سوچتی ہے ماہ رمضان آیا ہے، کمانے کا مہینہ ہے، بھتہ بڑھ جائے گا. اور عید کے دنوں میں تو ڈاکوؤں سے زیادہ بھتہ یہ لے لیتے ہیں. ابھی جیسے جیسے عید آئے گی نا، آپ دیکھتے رہے، کل کراچی میں صرف 4 پولیس مقابلے ہوئے، 2 میں تو پبلک نے گولی مار دی، پولیس کا انتظار نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، آپ میرے دل کے قریب ہیں. لیکن پلیز، اگر ہم اور آپ کچھ غلطیاں کر ہی جاتے ہیں، کچھ عیب یا عیوب ہم میں ہیں بھی، کچھ گناہ ہم سرزد کر بھی جاتے ہیں، اس طرح کے گناہوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس سے تو بچنا چاہیے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ کیوں مہنگائی کرتے ہیں؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری مہنگائی کرنے سے لوگ کتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس مہنگائی کی وجہ سے ہم خود بھی کتنے تکلیف میں آتے ہیں. آپ سوچیں، پھر جو آپ نوالا، آپ پھر جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ قسم سے اماں، یہ 400 کا سیب دے رہا ہوں نا، یہ 390 میں آیا ہے مارکیٹ سے، جھوٹ بول لیا. اور پھر آپ یہی جھوٹ سے کمائے ہوئے پیسوں کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اسی سے افطار کر رہے ہیں. ناپ تول میں بےمانی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، وہ جو 4 5 کلو کا بٹا ہوتا ہے، بٹا ہی کہتے ہیں شاید اس کو، جو وزن اس میں ترازو میں ڈالتے ہیں، اس کا وزن کیا تو وہ کم نکلا، کسی میں زیادہ نکل آتا ہے. مطلب کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ مطلب الیکٹرانک جو ترازو ہے، اس میں بھی ہیر پھیر شروع ہو گئی ہے. مینول میں تو ہے ہی، کانٹے کو پھنسا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. کیوں کرنا ہے یہ سب؟ اس سے برکت نہیں آئے گی بھائی. مہنگائی جتنی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں خود کریں. تمام دکانداروں سے اپیل کروں، عید کا موقع آ رہا ہے، سیل لگائیں. دیکھو مال نہیں بکے گا، بتا دوں، لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر جوتے، کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس رہ گئے تو دکان پہ رہ جائیں گے، پھر سڑ جائیں گے. یہ آپ سیل لگا دو، بولو مال میں نے چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے. چاند رات کی رات کو 2 بجے سے پہلے پہلے دکان بند کرنی ہے. اب سوچ لیں، آپ 1000 روپے کی چیز آپ نے خریدی ہے، آپ 2000 کیوں لگا رہے ہیں؟ 1200 میں بیچ دیں، نفع رکھیں، آپ کو کوئی معنی، جائز منافع رکھیں. لیکن اس بار لوگوں کی جیب کی حالت اچھی نہیں ہے، ابھی سے سیل لگا دیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. آپ ہیں گھر پر لیکن آپ بھی ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک خاص موضوع ہوتا ہے، چاہتے ہیں اس پر کچھ گفتگو ہو اور کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. اس سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ہے، چاہے کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، عبادت کرتا ہو نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو نہ ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، گالیاں دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، چاہے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو، شرم و حیا، پردہ اس کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا،
اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، خود کو مسلمان کہہ دیا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، حضور کی محبت میرے ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کے لیے لازم ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تہجد بھی قضا نہیں کرتا، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہوں، ایماندار دیانتدار تاجر ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سارے کام کرتا ہوں، ساری نمازیں پڑھتا ہوں، لباس پردہ شرم و حیا سب کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میں معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کی ان عبادات کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں۔ اس کی یہ عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، جو مدینہ پاک جاتا ہے تو نظریں جھکا کے جاتا ہے، جب مدینہ پاک جاتا ہے تو ادب کرتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جب نعت سنتا ہے تو روتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے ادب میں، جب حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتا ہے، انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے ایمان ہے، بددیانت ہے، جیسے بھی اعمال رکھتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، یہ بات برملا کہتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرتا ہوں۔ اسی لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہتھیار کہا گیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو کلاشنکوف، گولی، گالی، ڈنڈے ان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے قلب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج نہیں کل، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، خاتون ہو یا مرد ہو، یہ عشق رسول کی چنگاری آگ ضرور بنے گی، اور آگ بنے گی تو اس کی زندگی کو بدل دے گی۔ اور پھر جب بندہ عشق رسول کو اپنی زندگی میں اولیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے سب چیزوں پر، تو پھر ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ایک وقت میں مطالعہ بھی شروع کر دیتا ہے، نماز بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب بار بار اسے روزہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے تو اندر کا جو مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، وہ باہر آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا ظاہر بھی بہتر ہو جاتا ہے، ظاہر بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے مصطفیٰ کریم چاہتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ایسا بنا دے جیسے تیرے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں پہ بڑا ناز تھا۔ صحابہ کرام سے فرماتے، پتہ ہے ذرا اس بات کے بارے میں مجھے اس سوال کا جواب دو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مجھ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں؟ صحابہ نے مختلف قسم کے جوابات دیے۔ مفہوم یہ ہے روایت کا، کسی نے کہا فرشتے آپ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے یا کچھ صحابہ کرام نے فرمایا ہم آپ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو میرا جواب ہے وہ دوسرا ہے، سوچ لو مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری محفلوں میں نہیں بیٹھے، مجھے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا تمہاری طرح میرے ساتھ نہیں رہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے ملے نہیں ہیں، آئیں گے تمہارے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد آئیں گے، لیکن میرے نام پر اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں گے، وہ مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے ہوں۔ کتنا ناز تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کی جو امت ہوں گی یا امتیں ہوں گی، ان سب کی صفیں ہوں گی، کہیں 100 کا ذکر آیا زیادہ سے زیادہ، تو 100 ہوں گی تو اس میں سے 60 تو صرف امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ کیوں امت مصطفیٰ کو فوقیت دی ہے؟ کیوں سرکار ہم پہ ناز کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ میرا امتی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا امتی مجھ سے عشق کرتا رہے گا، میرا امتی میرے گستاخوں کو نہیں چھوڑے گا، میرا امتی میرے نام پہ اپنی جان قربان کر دے گا، میرا امتی میرے نام پہ اپنی گردن کٹا دے گا۔ تو یہ ہے عشق رسول۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضا اس کا یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اسٹارٹ میں نے کہہ دیا کہ کیسا ہی اعمال کرنے والا مسلمان ہو وہ رسول اللہ سے ضرور عشق کرتا ہے، لیکن تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ اگر مصطفیٰ کریم نے کہا ناپ تول میں بے ایمانی نہیں کرنی تو پورا سال بھی نہیں کرنی، رمضان میں بھی نہیں کرنی۔ اگر مصطفیٰ کریم نے کہا دیانت داری سے اپنی زندگی گزارنی ہے تو پوری زندگی ایمانداری سے گزارنی ہے، اور ماہ رمضان میں بھی ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولو تو جھوٹ نہیں بولنا، میرے مصطفیٰ نے کہا نماز کی پابندی کرو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
तो नमाज नहीं छोड़नी। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मस्जिद से जुड़े रहो, मस्जिद का एहतराम करो तो करना है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा वालिदैन का एहतराम करो तो करना है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया पड़ोसियों के ये हुकूक हैं, वो तुमसे नाराज़ नहीं होने चाहिए, उनको तकलीफ़ ना दो, तो उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी, उनसे मोहब्बत करनी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा विरासत में अपनी बहनों को, बच्चियों को हिस्सा दो तो देना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि हमेशा उन लोगों की सोहबत से बचो जो तुम्हें दीन से दूर करे, तो सोहबत अच्छी इख्तियार करनी है। जब हम मुस्तफ़ा करीम की बात मानेंगे, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को मानेंगे, तो हमने तकाज़े पूरे किए। इस वक्त ये हो रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि मैं साल में 4 मरतबा उम्रे करता हूँ तकाज़ा पूरा हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैंने मिलादुन नबी में गली में लाइटें लगा दी तो तकाज़ा पूरा हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैं सरकार की नाते पढ़ रहा हूँ, बाकी अमाल कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा तकाज़ा पूरा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लोगों को राशन बांट दिया तस्वीरें खिंचवा खिंचवा कर तो तकाज़ा पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बार बार पढ़ें। हर मुसन्निफ जिसने भी सरकार की सीरत लिखी है उसकी किताब को बार बार पढ़ें, सरकार के इरशादात को पढ़ें, तो पता चलेगा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते थे, कि मेरा उम्मती कैसा होना चाहिए। जब आप इसका मुताला करेंगे तो फिर आप एक कामिल मुसलमान, कामिल आशिक रसूल बनने की तरफ जाएंगे। और ऐसा बनना है कि जो आपको देखे कहे कि उम्मती ऐसा है तो इनका नबी कैसा होगा। जो आपको देखे वो कहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के तकाजे किसी को पूरा करते देखा है तो इसको देखा है। ये सिर्फ झंडे नहीं लहराता, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं नहीं लगाता, झूम झूम के नाते नहीं पढ़ता, सिर्फ अंगूठे नहीं चूमता, बाकी काम जो ज़रूरी हैं वो भी करता है। ये भी अच्छे काम है, ये भी करने चाहिए, इसकी भी आदत होनी चाहिए, लेकिन जो असल तकाजे हैं वो भी पूरे होने चाहिए। उलमा की सोहबत में बैठें, उनसे जानने की कोशिश करें, मुताला करें, किताबों का समझने की कोशिश करें कि इश्क़ रसूल के तकाजे क्या हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इश्क़ रसूल के तकाज़ों की जब बात करते हैं तो इश्क़ एक है प्यार होना, एक है मोहब्बत होना, फिर एक है इश्क होना। इश्क उस कैफियत को कहा जाता है कि जब इंसान अपना सब लुटाकर सिवाय अपने महबूब के कुछ और नज़र नहीं आता उसको, और सिवाय अपने महबूब के कुछ और तलब नहीं कर रहा होता। तो इश्क रसूल बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। हम ये समझते हैं कि इश्क रसूल तक पहुँचने के लिए अव्वल ग़ुलामी रसूल है। ग़ुलामी रसूल के बंदा अपने आप को बिछा दे ग़ुलाम की तरह। कुरान पाक में जहाँ पर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के अल्फाज हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो इत्तिबा करो मेरे महबूब की। तो इसका इत्तिबा करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी कर देगा। तो इताअत का मतलब ये कि हुक्म दिया जाए, कहना माना जाए। इताअत का मतलब है जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो किया जाए। लेकिन इत्तिबा का मतलब ये होता है कि ऑर्डर तो फॉलो कर ही रहे, लेकिन जिन चीज़ों का हुक्म नहीं दिया लेकिन महबूब ने वो काम किया, उनके नक्श कदम पे चलते रहो। वाह वाह। ये है कि जिसको यूँ भी बयान फरमाया गया ना कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकला। असल में आज नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के एतबार से जो चीज़ें उम्मत में राइज हो चुकी थी, यानी ये मेरे आका की सुन्नत है। मिसाल के तौर पे सर ढक कर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है। अगर सुन्नत को उस वक्त अदा नहीं किया तो खाने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो एक सुन्नत का तसव्वुर था वो दिल से निकल गया। तो इसी वजह से आप ये देखिए आज तरावी पे जो है बात की जाती है, तरावी पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। मतलब जो एक सुन्नत का तसव्वुर था रमज़ान की इजाफी इबादत का कि दिन में रोज़ा रखिए, रात में क़याम कीजिए, अगरचे उसको ततव्वुअ से ताबीर किया गया, सुन्नत से ताबीर किया गया, नफल से ताबीर किया गया, लेकिन ये तो सुन्नत मुअक्कदा हुई ना। और इसको तर्क करने की आदत बनाए ना दायरे कि बंदा फिर जो है वो इसात का मुर्तकिब होता है, गुनाहगार होता है, मुस्तकिल इसको छोड़ने की आदत बना लेना। तो ये वो चीज़ें कि आज सुन्नत को बड़ा हल्का किया जा रहा। सुन्नत ही तो है, हुजूर की सुन्नत ही तो है। कोई बात कर यार सुन्नत ही तो फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है। तो भाई यही सुन्नत है जिसके लिए फत्तबिऊनी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाया गया। यही वो सुन्नत है इसके फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, क़यामत की मेरी शफ़ाअत उसको मिलेगी। और जब मेरी सुन्नत को तर्क करेगा शफ़ाअत से महरूम रहेगा। तो आप सिर्फ सुन्नत का लफ्ज़ कहकर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो है वो मैं जो शफ़ाअत हासिल नहीं कर सकूँगा या कर लूँगा। तो बात यह है कि हमें समझना होगा इस चीज़ को कि मोहब्बत रसूल का जो तकाज़ा है या इश्क़ रसूल का जो तकाज़ा वो इताअत है। सही। अगर इताअत है तो कामयाबी, इताअत नहीं है फिर समझिए कि आप दोबारा अपने आप का टटोलें, अपना ऑपरेशन करें और एक जायज़ा लीजिए अपना कि मोहब्बत का दावा तो करो, मैं खड़ा हुआ किस जगह पर हूँ, अल्लाह उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने खड़े होने का हुक्म दिया, वहीं बैठा हूँ जहाँ बैठने का हुक्म दिया, या उससे कोई मैं यू टर्न लेके दाएं बाएं हो चुका हूँ। तो ये चीज़ है कि जो हमें
محبت رسول اطاعت رسول آمادہ کرے گی. صرف ایک گزارش دیکھیں، 15 تاریخ کو حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ناموس رسالت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دن منایا جائے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 3-4 دن موجود ہیں. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا جہاں تک یہ پیغام پہنچے، بات پہنچے محبت کی، کہ حضور کی سیرت کے کم از کم 1-2 چیپٹر ہی پڑھ لیجئے، یا کم از کم یہ پڑھ لیجئے کہ حضور رمضان کیسے گزارتے تھے، واہ واہ واہ، یا حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ کس معنی کے اندر ہے. بہت ایک چیپٹر سیرت کا کوئی سلیکٹ کیجئے، اس کو 2-3 دن 4 دن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کتنی بڑی شان والے، واہ، اور اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت دی کہ ہم حضور کے امتی ہو گئے. بہت خوب، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور جو لوگ کہ سنت کو ہلکا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ان سے واجب اور فرض بھی چھوٹ جاتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بالخصوص سنت موقدہ کو اپنانا ہے، عادت ڈالنی ہے، اس کو ترک نہیں کرنا. اور میں تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں جو رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، پورا سال مذہبی پروگرام کرتے ہیں، یار رمضان میں تراویح میں اپنی مسجد میں نظر آ جائے کرو. محلے کی لوگ دیکھے تو کہیں یہ وہی ہے جو دن میں بھاشن دیتا تھا اور رات کو تراویح میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ نماز میں جمعے میں نظر نہیں آتے. کم سے کم آپ لوگ جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، ٹی وی پہ کرتے ہیں، ان پر لازم ہے، ایک طرح سے لازم کہہ رہا ہوں میں. کیوں؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم دین کے ایمبیسیڈر ہیں، تو آپ کو اپنی محلے کی مسجد میں نمازوں میں نظر آنا ہے تاکہ لوگ اچھا گمان کریں. جے ڈاٹ کا شکریہ جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں روزانہ ملبوسات. آج بھی بھیجی ہے.